اسلامی تاریخ میں ایک گزرا ہے جسے لوگ ہارون رشید کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا ایک 16 سال کا لڑکا ہے، نوجوان لڑکا ہے۔ اکثر بزرگوں کی صحبت اختیار کیا کرتا تھا، بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھا کرتا تھا، ان سے واعظ و نصیحت سنا کرتا تھا۔ اکثر قبرستان جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، قبرستان جا کر قبروں پر بیٹھ کر، قبروں کے قریب بیٹھ کر کہا کرتا تھا، اے قبر والو، کاش کہ جو تم پر گزر رہی ہے مجھے معلوم تھا کہ تم پر کیا گزر رہی، یا مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم سے کیا کیا سوال کیے جا رہے ہیں۔ مجھے لگا یہ جو روز میں جنازے دیکھتا ہوں یہ مجھے غمگین کر دیتے ہیں، رونے والے مجھے غمگین کر دیتے ہیں، مجھے پریشان کر دیتے ہیں۔ کاش کہ مجھے پتہ چل جائے کہ تمہارے ساتھ کیا گزر۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ تم اس دنیا پر راج کرتے، دنیا پر ٹہلتے تھے، اس زمین پر چلتے تھے، لیکن آج تم زمین کے نیچے ہو۔ کاش کہ مجھے پتہ چل جاتا نا کہ تم پر کیا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے باپ کے پاس شہی محل میں بیٹھا تھا۔ وزیر مشیر کہنے لگے کہ یہ جو بادشاہ کا بیٹا ہے نا ہارون رشید کا، اس نے ہمارے بادشاہ کو دوسرے بادشاہوں کی نظروں میں گرا رکھا ہے، اس کی حرکتیں بادشاہ وقت کا بیٹا ہے، تو اچھا لباس پہن۔ جب وہ موجود تھا اس کے زیب تن ایک ہلکا سا لباس، وہ سیدھا سا لباس تھا، ایک لنگی سر پر باندھی ہوئی تھی، چادر سر پر باندھی ہوئی تھی، وہ بھی بوسیدہ سی۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ ہمارے بادشاہ کا سر جھکا دیتا ہے، ہمارے بادشاہ کو دوسرے بادشاہوں کی نظروں میں گرا دیتا ہے، اگر یہ اپنی حرکتیں بدلے تو ہمارے بادشاہ کا سر بلند ہو جائے۔ شیروں نے مل کر ہارون رشید سے کہا کہ آپ اسے واعظ و نصیحت کریں، شاید آپ کی والد ہیں، شاید آپ کی بات کا یہ یقین کر لے، آپ کی بات کو مان لے اور یہ اپنی حرکتیں چھوڑ دے۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو، بڑی قابل غور بات ہے، اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا تجھے نہیں پتا تو بادشاہ وقت کا بیٹا ہے، اچھا لباس پہنا کر، اچھا امامہ باندھا کر، اچھا رہا کر۔ اس نے باپ کو جواب نہ دیا۔ پاس ہی ایک پرندہ بیٹھا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، تجھے قسم ہے اس رب کائنات کی، آ میرے پاس۔ کتابیں کہتی ہیں کہ وہ پرندہ وہاں سے اڑا آ کر اس کے بازو پر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ اس نے بات کی، بات کر کے کہتا ہے، جا اب تو واپس جا کر بیٹھ جا۔ پرندہ جہاں سے اڑا تھا ادھر سے اڑ کے پھر واپس جا کے بیٹھ گیا۔ باپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بابا جان اصل میں آپ کو میں نے بادشاہ نظروں میں تو نہیں گرایا، بلکہ آپ کی اس دولت نے مجھے رب والوں کی نظر میں گرا رکھا ہے۔